ناظرین، میں ہوں ملک ظہیر بابر۔ ترکی نے اچانک گزشتہ 2 سال سے اسرائیل کے ساتھ منقطع تعلقات تعلقات بحال کرنے کا اعلان کرتے ہوئے اپنے سفیر کے نام کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ ترکی کا یہ اقدام دراصل اپنے آپ کو اس سیاسی تنہائی سے نکالنے کی کوشش ہے جو بین الاقوامی سطح پر ترکی محسوس کرتا ہے۔ اس کی دوسری وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ چونکہ امریکہ میں ایک نئے صدر جو بائیڈن آ رہے ہیں اور ٹرمپ رخصت ہو رہے ہیں، لہٰذا ترکی تعلقات معمول پر لانا چاہتا ہے۔ ترکی کے صدر بخوبی جانتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات میں جو گرم جوشی ہے اور جو قریبی قربت ہے وہ یقینی طور پر نہ ختم ہونے والی ہے جب تک اسرائیل کے ساتھ وہ تعلقات بحال نہیں کریں گے، امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات بحال نہیں ہوں گے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ترکی کا یہ اقدام محض اس سے ایک دن بعد ہے جب امریکہ نے ترکی پر پابندیاں عائد کی ہے۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ مسلم عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں، اور یو اے ای اور بحرین کے تعلقات کے بعد یہ سوال زیر بحث ہے کہ پاکستان کب اسرائیل کو تسلیم کرے گا۔ پاکستان نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے، وزیر اعظم عمران خان یہ کہہ چکے ہیں، وزارت خارجہ کہہ چکی ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے مگر مختلف حلقوں کی جانب سے کہ پاکستان دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی پر گامزن ہے، مگر تجزیہ نگار یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کیوں کر تاخیر کر رہا ہے جبکہ عرب ممالک تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے پاکستانیوں کا جو نفرت کا رشتہ ہے وہ کس سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ پاکستانیوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل نے کئی دہائیوں سے جو سلوک روا رکھا ہے، جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا اس وقت تک اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر نہیں لائے جاتے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسرائیل اور بھارت کی کو ایک ہی پلڑے میں تولا جاتا ہے، یعنی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے اسرائیل فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے، اس طرح ہی مقبوضہ کشمیر میں بھارت جو ہے کشمیریوں پر ظلم کر رہا ہے۔ مسئلہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر ایک ہی جیسا ہے، اگر کسی ایک مسئلے کو نظر انداز کیا جائے گا تو یقیناً اس سے دوسرا مسئلہ جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ مگر جیسے بین الاقوامی سطح پر تیزی کے ساتھ حالات تبدیل ہو رہے ہیں اور خود عرب ممالک کی سوچ تبدیل ہو رہی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ عرب ممالک کی جو اکثریت ہے وہ اب اپنے جو تیل کی جو قوت ہے، ان کی جو تیل کی جو صلاحیت ہے اس پر وہ انحصار کرنے کی بجائے وہ اپنی آمدن کے نئے ذرائع تلاش کر رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل قریب میں شاید جو تیل ہے وہ اتنا پاورفل نہ رہے کہ ان کی جو معیشت ہے اس کو چلا سکے، لہٰذا آپ جس طرح سعودی عرب میں جو محمد بن سلمان ہیں، جس طرح وہ ریفارمز لا رہے ہیں اور جس طرح سے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے جو سعودیہ جو معیشت ہے اس کو مستحکم کیا جائے، وہ اس کو استحکام ملے، اس کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب دیگر بھی جو عرب ممالک ہیں وہ اسی سوچ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ ناظرین، یو اے ای اور جو بحرین نے اسرائیل کو جو تسلیم کیا ہے، اس کے بعد یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ جو دونوں ممالک ہیں یہ سعودی عرب کے بہت قریب ہے اور سعودیہ کی مرضی کے بغیر ان کا اسرائیل کو تسلیم کیا جانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ آنے والے دنوں میں سعودی عرب کیا حکمت عملی اختیار کرتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے، مگر ایک بات یہ طے ہے کہ سعودی عرب کے لیے یہ کسی طور پر آسان نہیں ہوگا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ جس انداز میں سعودی عوام سوچ و بچار کر رہی ہے اس کی مماثلت پاکستان کی بھی دی جا سکتی ہے کہ جس طرح پاکستان کی عوام اسرائیل کو سمجھتی ہے، بائیں نہیں اس سے کم و بیش سعودیہ کی جو عوام ہے وہ بھی اسرائیل سے اتنی نفرت کرتی ہے۔ ناظرین، عالمی حالات تبدیل ہو رہے ہیں، عالمی سیاست تبدیل ہو رہی ہے، نئی سیاسی بساط بچھائی جا رہی ہے، اس میں مسلم ممالک کس طرح سے اپنی بقا، سلامتی، خوشحالی کا راستہ ڈھونڈتے ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے، اور مستقبل قریب میں اس سوال کا جواب شاید واضح ہوتا نظر آئے۔